اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی معظم اور بابرکت سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، یہ مطہر آیت سورہ مبارکہ مریم کی 18ویں آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے ایک عظیم کردار اور ایک اہم شخصیت اور ایک شان و شوکت والی ہستی کا تذکرہ خود اپنی زبان مقدس سے فرمایا ہے، اور اس کو آیت کے سانچے میں ڈھال کر قرآن کے حوالے کر کے صبح قیامت تک زندگی عطا کی ہے، تاکہ انسان جب بھی قرآن کی تلاوت کا موقع پائے، یہ سعادت، یہ شرف اور یہ رتبہ اللہ کی جانب سے، یہ برکت اور یہ نعمت انسان کو میسر آئے کہ وہ جب بھی کتاب الہی کی قربت کا شرف حاصل کرے، اس کی تلاوت کرے اور قرأت جیسے عظیم مرحلے کی عبادت سے بہرہ ہو، تو وہ اس عظیم کردار کو اپنی پیش نگاہ رکھ کر اس کے محاسن، اس کے جمالیات اور اس کے مفید پہلوؤں پر غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، تھنکنگ کرے، تاکہ اس کو اپنی زندگی کو خوبصورت کرنے کا اور حسین بنانے کا موقع میسر آ سکے۔ دیکھیے، یہ سنت الہی ہے اور یہ قانون پروردگار ہے، یہ روش رب العزت ہے کہ وہ انہی کرداروں کو شریک قرآن کرتا ہے جو انسانیت کے لیے مفید ہوں، انسان کے لیے نفع بخش ہوں اور انسانیت کو ایک روشنی عطا کرتے ہوں، تنویر عطا کرتے ہوں، ایک بہترین راستہ فراہم کرتے ہوں۔ یہ آیت جو آپ نے سماعت فرمائی، یہ سرکار ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب خاص کو مخاطب کیا، روئے سخن اور اللہ رب العزت کی گفتگو اپنے محبوب سے ہے، سرکار دو عالم سے ہے، سید الانبیاء سے ہے، امام المرسلین سے ہے۔ بہت توجہ کریں، غور کریں، یہ
بڑا اہم مقام ہے اور یہ بہت عظیم مرحلہ ہے، اس کو آپ ڈراپ نہ کریں، نظر انداز نہ کریں۔ پیغمبر اسلام کو مرکز بنایا تخاطب کا، خطاب کا، اور ارشاد فرمایا فذکر فی الکتاب ابراہیم، حبیب، محبوب، جان کائنات، باعث تخلیق عالم، سبب خلقت کونین، آپ جناب ابراہیم کے ذکر کو لوگوں کے سامنے کیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے، ان کا چرچا کیجئے، ان کی بات کو دہراتے رہیے اور ان کے ذکر کو گردش میں رکھیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، یہ ہل رہی ہے کیا؟ اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بس بس یہ اچانک حادثے بھی ہم کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں، بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ ہم غفلت کا شکار نہ ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم کو، سید الانبیاء کو، امام المرسلین کو اللہ نے مرکز گفتگو قرار دیا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ہمارے یہاں عربی زبان میں امر کا صیغہ تسلسل کے لیے آتا ہے، کنٹینیوس ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار کیجئے اور بس ختم کر دیجئے۔ فذکر یہ ذکر سے بنا ہے، پروردگار اپنے حبیب سے فرما رہا ہے فذکر، آپ ذکر کرتے رہیے، مسلسل تذکرہ کرتے رہیے، مسلسل چرچا کرتے رہیے، اپنے پہلو نشینوں کو بتاتے رہیے، اپنا کلمہ گویوں کو بتاتے رہیے، اپنے بزم نشینوں کو سمجھاتے رہیے۔ کیا سمجھاتے رہیے؟ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ ان کا ذکر کیوں فرمائیے؟ انہو کانا صدیقا نبیہ، اس لیے کہ وہ صدیق تھے اور نبی تھے، پہلے صدیق اور بعد میں نبی۔ یعنی صدیق ہونا یہ کردار ہے، نبی ہونا یہ عہدہ ہے، منصب اور عہدہ۔ پہلے کردار کی بلندی کا ذکر کیا صدیق کہہ کر، اور پھر عہدے کا تذکرہ کیا نبی کہہ کر۔ مشیت نے اپنا مزاج بتایا کہ پہلے ہم کردار کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، بعد میں عہدہ دیتے ہیں، بعد میں منصب دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے منصب ہو اور بعد میں کردار دیکھا جائے، پہلے کردار دیکھا جائے گا اور بعد میں منصب، رتبہ، عہدہ، مقام، مرتبہ، اس سے نوازا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا دیکھیے ہمارے اوپر ایک خاص اعتراض ہے کہ صاحب ان کے یہاں جب دیکھیے اہل بیت کا ذکر، جب دیکھیے اہل بیت کا تذکرہ، ان کا کوئی اپنا جب مرتا ہے تو یہ مجلس سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ فرش عزا بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، متعلقین کو بلاتے ہیں، ریلیشن والوں کو بلاتے ہیں، رابطے والوں کو بلاتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ تذکرہ ہوتا ہے علی کا، تذکرہ ہوتا ہے فاطمہ کا، ذکر ہوتا ہے حسنین کا، تذکرہ ہوتا ہے سرکار دو عالم کا، مرا ہوتا ہے ان کا اپنا، ذکر کرتے ہیں یہ اہل بیت کا۔ پوری کائنات میں ایک ہی قوم ہے جو اپنے مرنے والے کا ذکر نہیں کرتی۔ اللہ فرمایا، غور کریے گا، اپنے جانے والے کا تذکرہ نہیں کرتی، اہل بیت کا تذکرہ کرتی ہے۔ بھائی کنڈولینس میٹنگیں تو سب جگہ ہوتی ہیں، غم کی محفلیں تو ہر جگہ مرتب ہوتی ہے، بزم غمی تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ صاحب بڑا اچھا تھا، بڑا سوشل تھا، بڑا خدمت گزار تھا، بڑا نیک تینت تھا، بڑا نیک طبیعت تھا، بڑا نیک منش تھا، بہت زیادہ خدمت کرتا تھا، بڑوں کو سلام کرتا تھا، بچوں پہ شفقت کرتا تھا، وہ معاشرے کی خدمت کرتا تھا، وہ تو سب کے کام آتا تھا، بہت اچھا تھا۔ تو تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ مرنے والے کا۔ لیکن ہم کبھی اپنے مرنے والے کا تذکرہ نہیں کرتے۔
جب تذکرہ کرتے ہیں تو اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، سرکار امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہیں، تو لوگوں کے دل و دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ اپنے غم کے موقع پر اہل بیت کو کیوں یاد کرتے ہیں، علی کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں قرآن سے دینا چاہ رہا ہوں۔ بلا فرمایا آپ، اللہ نے کس سے کہا؟ اپنے پیغمبر سے کہا، فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ہمارے حبیب محبوب تذکرہ کرتے رہیے، مسلسل ذکر کرتے رہیے، تھمیے نہیں، رکیے نہیں، اسٹاپ نہ کریے، ڈراپ نہ کریے، مسلسل رہے، ہمیشہ رہے، دائم رہے، قائم رہے، ذکر کرتے رہیے ذکر۔ کس کا ذکر کرتے رہیے؟ ابراہیم کا ذکر۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس کے لیے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر، پروردگار کہتا ہے حبیب آپ کے ذکر کو تو ہم نے بلندی عطا کر دی۔ ہم نے بلندی عطا کی۔ اللہ نے کیسے بلندی عطا کی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ بلا فرمایا آپ، جب علماء سے پوچھا، جب مفسرین سے پوچھا، جب راویوں سے پوچھا کہ سرکار دو عالم کا ذکر بلند کیسے ہوا، رفیع الشان کیسے ہوا، رفعت والا کیسے ہوا، کہ آپ دیکھتے نہیں مسجد کی مناروں پر، کنگرائے مسجد پر مؤذن کھڑا ہو کر 5 مرتبہ کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو مناروں سے جو گواہی ہو، کنگروں سے جو گواہی ہو، اینٹ پتھر گارے کے مجموعے کے اوپر کھڑا ہو کر اگر مؤذن 5 مرتبہ کہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، تو اس رویے کو، اس طرز کو، اس کیفیت کو آپ رفع ذکر کہتے ہیں کہ ذکر بلند ہو گیا۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ تمہارا گناہگار مؤذن اگر اینٹ پتھر کے کنگرے پر کھڑا ہو کر محمد کا ذکر کرے تو وہ ذکر رفیع ہو گیا، اور جس کو خود محمد اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذرا صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کچھ باتیں بڑی محسوس میں آؤں گا، بہت اہم افکار و نظریات، کچھ معروضات ادھر آیا تھا صاحب، بہت ساری چیزیں کرنا ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ اب ذرا سا فکر کیجئے، بہت چھوٹی سی بات ہے، ایک سوال ہے، ایک الجھن ہے، ایک تشویش ہے، ایک استفہام ہے، ایک تردد ہے، ایک استدراک کی کیفیت ہے کہ معلوم کریں علی کا ذکر کیوں، کس لیے علی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ہم کس لیے کر رہے ہیں علی کا ذکر؟ تو آپ کو بتانا چاہتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار دو عالم سے 1,23,999 انبیاء میں سے ایک نبی کو کیوں سلیکٹ کیا؟ ایک نبی کو کیوں منتخب کیا کہ ابراہیم کا ذکر کرو؟ یہ کیوں نہیں کہا آدم کا ذکر کرو، نوح کا ذکر کرو، موسیٰ کا ذکر کرو، عیسیٰ کا ذکر کرو، سلیمان کا ذکر کرو، داؤد کا ذکر کرو، یعقوب کا ذکر کرو، اسحاق کا ذکر کرو، اسرائیل کا ذکر کرو، خضر کا ذکر کرو، مشتولق کا ذکر کرو؟ بہت سارے انبیاء ہیں، ذکر کرا سکتا تھا کسی کا بھی۔ جب ہم نے پوچھا بھائی یہ ابراہیم کا تذکرہ کیوں، کہ سارے نبیوں میں ابراہیم کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، کعبہ بنایا، یہ معمار کعبہ ہیں۔ بس اعتراض کیا تھا آپ کا؟ اعتراض تھا علی کا ذکر کیوں ہے؟ مجلس مرنے والے کی، تذکرہ مرنے والے کا، غم مرنے والے کا، اور ذکر علی کا ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا نا کہ بار بار ذکر کرو ابراہیم کا۔ کس بنیاد پر ذکر کرو؟ اس بنیاد پر کہ انہوں نے کعبہ بنایا۔ تو قرآن نے تو دلیل دے دی، ثبوت دے دیا۔ ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں جواب میں، ارے بھائی جب کعبہ بنانے والے کا ذکر بار بار ہوگا تو جو کعبے میں پیدا ہو اس کا ذکر بار بار کیوں نہیں ہوگا؟ ابراہیم ہے، ابراہیم حضرت ماشاءاللہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، ایک گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم معمار کعبہ ہیں، مقصد کعبہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، مقصد کعبہ وہ ذات گرامی ہے، وہ ہستی مقدس ہے، وہ کردار عظیم ہے، اور وہ وجود عالی ہے۔
کہ جس کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری وجہ کیا بتائی اللہ نے؟ کیوں کرو حضرت ابراہیم کا ذکر؟ کس لیے کیا جائے سرکار ابراہیم کا ذکر؟ انہو کانا صدیقا نبیا، اس لیے کہ ابراہیم صدیق ہیں۔ کہاں ہے؟ صدیق ہے، اس لیے ذکر کرو۔ تو نارمل صدیق ہے نا، صدیق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پرمیشن دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، اور قرآن ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ اگر کردار صدیقیت تک پہنچ جائے تو اس کا ذکر کرنا بڑا اہم ہو جاتا ہے، اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ ذکر، اللہ کا پسندیدہ وہ ذکر ہوتا ہے۔ چونکہ ابراہیم صدیق ہے اس لیے ذکر ہو۔ اور کریے گا، ہم نے پوچھا بھائی صدیق ہی ہے نا، تو جب صدیق کا ذکر ضروری ہے تو جو صدیق اکبر ہو، فرمایا کہ صدیق اکبر کون ہے؟ غلط فہمی میں رہ رہے نا۔ صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر کائنات میں روئے زمین پر اکیلا میرا اور آپ کا مولا ہے، علی ہے صدیق اکبر۔ بلا فرمایا آپ نے کہا صدیق اکبر کیسے ہے علی؟ حضرت ابراہیم فخالی صدیق، محض صدیق، اونلی صدیق، توجہ کیجئے گا، نارمل معمولی بس صدیق ہے، علی ہے صدیق اکبر۔ تو اس میں بحث کی بات نہیں، الجھنے کی بات نہیں، تشویش کی بات نہیں۔ آپ یہ بتائیے حضرت ابراہیم کی کون سی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے وہ صدیق ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے نبیوں میں انہی کو صدیق کیوں کہا؟ تو ادھر سے جواب آیا اصل میں سارے نبیوں میں حضرت ابراہیم کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کے بتوں کو توڑا۔ تو سمجھ میں آیا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو بتوں کو توڑے۔ قرآن کی زبان میں شاید آپ بیدار نہیں ہوئے، قرآن کی زبان میں صدیق اس کو ٹائٹل ملتا ہے جو بتوں کو توڑے، جو بتوں کو پوجے اسے یہ لقب نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم ہے اکیلے سارے نبیوں میں جنہوں نے بتوں کو توڑا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تو سمجھ میں آیا کہ بت توڑنے والا صدیق کہلاتا ہے۔ معصوم دنیا میں، عالم عصمت میں اور جہان طہارت میں دو ہی فیگر ہیں، دو ہی شخصیتیں ہیں جنہوں نے بتوں کو توڑا، یا ابراہیم نے توڑا یا علی نے توڑا، یا معمار کعبہ نے توڑا یا مولود کعبہ نے توڑا۔ دو نے بتوں کو توڑا ہے، مگر بتوں کو توڑنے کی بنیاد پر اگر صدیق کا لقب ملتا ہے تو سوچو ابراہیم ہے صدیق، علی ہے صدیق اکبر کا وہ کیسے؟ اب قرآن سے پوچھو، ابراہیم نے بھی بت توڑے، علی نے بھی بت توڑے، مگر دونوں کے بت توڑنے میں فرق ہے۔ ابراہیم نے پیدل جا کر بت توڑے، خود جا کر بت توڑے، اور علی نے دوش نبی پر سوار ہو کر۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، یہ تمہید ہے، اور بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ صدیق اب صدیق کون ہے؟ یہ صدیق حضور صدیق ایک درجہ ہے، ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک پوسٹ ہے، ایک رتبہ ہے، ایک شرف ہے جو الہی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اور یہ شرف کتنا بڑا ہے میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ قرآن کی تلاوت فرمائے 6666 آیات کو تلاوت کی منزل سے گزاریں تو قرآن مجید میں پوروں پر گنے چنے چند کردار صدیق نظر آئیں گے۔ تو جو کیجئے گا، نام لے کر صرف قرآن میں دو کو صدیق کہا ہے، ایک جناب ابراہیم کو، ایک جناب یوسف کو صدیق، بس 1,23,999 انبیاء میں سب کو صدیق نہیں کہا، اللہ نے دو کو صدیق کہا ہے۔ اب ریزنز کیا ہے صاحب، اسباب کیا ہیں، میں وہ تو نہیں بتا پاؤں گا، وقت محدود ہوتا ہے، مگر قرآن نے جو ڈکلیئر کیا، اناؤنسمنٹ کیا، دو صدیق، ایک ابراہیم اور ایک یوسف۔ توجہ کریں تو دیکھنا یہ کہ صدیق بنتا کب ہے، صدیقیت کب ملتی ہے۔ صدیق ایک عہدہ ہے نا، پہلے تو اس کائنات میں سپیریئر اللہ نے کس کو بنایا؟ انسان کو،
اشرف مخلوقات، جان تخلیق کائنات، آبرو خلقت انسان کو بنایا۔ سارے انسان ایک جیسے نہیں، انسانوں میں مسلمان کو چنا، مسلمانوں میں مومن کو چنا، مومنوں میں متقی کو چنا، متقیوں میں زاہد کو چنا، زاہدوں میں متورع کو چنا، متورع حضرات میں نبی کو چنا، نبیوں میں رسولوں کو چنا، رسولوں میں 5 رسولوں کو چنا، 5 رسولوں میں ایک کو صدیق بنایا۔ کب ملا ہے صدیق کا لقب؟ کتنی دیر میں ملا؟ صدیق کب بنا؟ کیسے بنا؟ صدیق کردار کا کلائمیکس ہے، کیریکٹر کی معراج ہے۔ جب آخری منزل پہ پہنچ جائے اس کے بعد کوئی رتبہ ناممکن ہو جائے تصور کرنا، وہاں جا کر اس پوائنٹ پر جب کردار ٹھہرے تو صدیق بنتا ہے۔ کہاں بنتا ہے صدیق؟ آخری منزل کردار کی صدیق بنتا ہے۔ اب بس ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مجید کا، سورہ مبارکہ زمر 29واں سورہ 39 آیت نمبر 32 اور 33۔ اللہ نے ایک موضوع چھیڑا عجیب انداز کا، اسے موضوع کیا چھیڑا؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ وہ جو سچ لے کے آیا، جو صداقت لے کے آیا، جو سچائی لے کے آیا، کون ہے وہ جو سچائی لے کے آیا، جو صداقت لے کے آیا، جو آنیسٹی لے کے آیا، جو ایمانداری لے کے آیا، جو صداقت لے کے آیا؟ کون ہے وہ؟ ہمارے حضور سرکار دو عالم سچائی لائے، سچ لے کے آئے، صدق لے کے آئے۔ هو الذی، توجہ چاہ رہا ہوں، جاء بالصدق، جو صدق کے ساتھ آیا، سچائی کے ساتھ آیا، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ دونوں متقی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دونوں کون ہے؟ متقی ہے۔ متقی کون سی منزل ہے؟ کون سا مقام ہے؟ کون سا عہدہ ہے؟ کیا مقام ہے؟ اس کو ذرا سا پیش نگاہ رکھ کر فیصلہ لینا۔ اللہ نے ایک موضوع کا آغاز کیا، میرا حبیب سچ لایا، سچائی لایا، صدق لایا، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ تو تصدیق کرنے والا کون ہے؟ اس کو جو ٹائٹل دیا، جو رتبہ دیا، جو منصب دیا، وہ ہے متقی، کہ وہ متقی ہے۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ متقی بھی لاسٹ ڈگری ہے، توجہ جا رہا، یعنی جس کو اللہ متقی کہہ دے پھر مسلمان کو حق نہیں کہ اس کے بارے میں سوال کرے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، توجہ جا رہا، ایمان لایا کہ نہیں لایا۔ ذاسا جاگے، جس کو اللہ کہہ دے یہ متقی ہے تو پھر کس مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پوچھے کہ صاحب کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، حج کیا کہ نہیں کیا۔ ارے بھیا، ساری منزلوں سے گزر کر ہی متقی بنتا ہے۔ فرمائیے، آپ ایک پیش نماز سے تو پوچھ نہیں سکتے کہ جناب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں لورپور میں آپ نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ فرمایا ایک چھوٹے سے پیش نماز کے لیے بھی یہ سوال تہذیب کے خلاف ہوگا۔ ارے تم نماز پڑھ رہے ہو بھائی اور پوچھ رہے ہو کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ جس کو اللہ تقوی کی ڈگری دے رہا ہو اس کے بارے میں مسلمان کو یہ حق کیسے آیا کہ یہ پوچھے کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آپ ذرا سے سمجھئے گا، انشاءاللہ بڑی اہم منزل ہے۔ اب دیکھو، قرآن سے پوچھو، تاریخ سے پوچھو، روایات سے پوچھو، تفسیر سے پوچھو، حقائق سے پوچھو، سچائیوں سے پوچھو، صداقتوں سے پوچھو، تجربات سے پوچھو، وجدان سے پوچھو، احساس سے پوچھو، جذبات سے پوچھو، ہے صداقت سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے رسول کی تصدیق کی۔ کون تھا تصدیق کرنے والا؟ غلط فہمی میں نہ رہیے گا، علی نے تصدیق نہیں کی ہے، علی ہے رسالت کے گواہ، توجہ کیجئے گا، تصدیق کرنے والا کوئی اور ہے، علی گواہ ہے، علی آئی وٹنس ہے، علی مصدق نہیں ہے، علی نے تصدیق نہیں کی۔ علی نے کہا اشہد انکا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، آئی وٹنس کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تصدیق نہیں کی۔ تو پوچھو تاریخ سے تصدیق کس نے کی؟ جب 3 دن تک نبی اپنا پروگرام پیش کرتے رہے، غور کیجئے گا، ابنی عبد المطلب کے سامنے، اور ابو لہب مجمع کو منتشر کرتا رہا۔ اٹھنے سے پہلے جب محمد کچھ کہنا چاہتے تھے تو ابو لہب کہتا تھا چلو کھانا تو ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ پیغمبر کچھ کہنا چاہتے تھے، کھانے پر تیار، اور جب حضور کھڑے ہوئے
کچھ کہنے کے لیے، تو ابو لہب نے کہا چلو اس کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، دل و دماغ کو باندھ کے رکھ دے گا، تم اپنا پرانا مذہب چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اس کے لفظوں میں بڑی طاقت ہے، اس کی گفتگو نہ سننا، اس کا کلام نہ سننا۔ آج بھی ابو لہب کی نسل والے لوگ موجود ہیں، مجلسوں میں نہ جانا ورنہ مذہب چھوڑنے پر جائے گا۔ تو جو کریں گے صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر۔ حضرت صاحب پابندی کیوں؟ سلامت رہیں آپ، عجیب بات ہے۔ تو یہ سنت، یہ سیرت اور یہ نیو اور یہ اساس، یہ بنیاد کب قائم ہوئی؟ حق نہ سننا، سچائی نہ سننا، صداقت نہ سننا، اور مجلسوں میں نہ جانا ورنہ مذہب چھوڑنا پڑ جائے گا۔ ایسا مذہب پکڑائی کیوں تھا جو اتنا کمزور ہو؟ کمال ہے بھائی، سسٹم تو ہو کوئی، نظام تو ہو کوئی۔ عجیب بات ہے، مذہب مجلس سن کے ٹوٹ جاتا ہے، نکاح تعزیہ دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے، کوئی مضبوط ہے ہی نہیں۔ یہ کمزوریاں کیوں ہیں بھائی؟ مذہب تو بنیاد ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، مستحکم ہونا چاہیے، سولیڈ ہونا چاہیے، اسٹرانگ۔ اب صاحب ٹھیک ہے، یہ نوجوان ہمارے جو یوتھ ہے، میں خاص کر سے انہی کے لیے مجلس خطاب کرتا ہوں۔ آیات قرآن کی بنیاد پر بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے، علماء بھی مجھ سے بہتر جانتے، قرآن نے ایک سبجیکٹ اٹھایا کہ وہ جو سچائی لایا وہ تو اکیلا ہے، لیکن ایک ٹیم اور ہے جس نے اس کی تصدیق کی، ویریفائی کیا کہ ہاں یہ واقعی سچائی لایا۔ وہ کون ہے؟ تو 3 دن تک ایک ڈرامہ رچا گیا، شرک کی طرف سے، کفر کی طرف سے، بغاوت والوں کی طرف سے، سرکشوں کی طرف سے، اور فرما رہے ہیں آپ نبی کھانا کھلائیں اور کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوں، ابو لہب کہے ان کی بات نہ سنیے گا، یہ جادوگر ہے۔ فرمایا آپ مجمع پورا منتشر، پھر دوسرے دن بلایا، پھر تیسرے دن بلایا۔ ابھی دیکھیں سیکریٹ ہے، بات چھپی ہوئی ہے، ابھی پتہ نہیں یہ دعوت کیوں ہو رہی ہے۔ جب چوتھا دن آیا اور پیغمبر کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، تو ابو لہب اٹھا اپنے مجمع کو منتشر کرنے کے لیے، ورغلانے کے لیے۔ اب تاریخ کہتے کہ اس گوشے سے شیر الہی کا بوڑھا باپ کمر میں سفید پٹکا اور گرجتا ہوا شیر کی طرح اٹھا۔ اب تاریخ کے لفظ ہے، میرے تو ہے نہیں، اور ایک مرتبہ ابو لہب کو دیکھا اور بڑی غور سے گھور کر اپنی یقابی آنکھوں کی چمک سے اس کے اوپر روشنی کا جو حملہ کیا، تو ایک جملہ کا اسکت ایہل احور، او عیبدار، عیبدار اپنی جگہ بیٹھ، اسکت ایہل احور اجلس علی مکانک، کہا اپنی جگہ بیٹھ۔ کس نے ڈانٹا؟ علی کے باپ نے ڈانٹا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علی کے باپ نے ڈانٹا نا، ڈانٹ کے بٹھا دیا، اسکت، خاموش، سائلنٹ، خاموش۔ عیبدار، احور کا ترجمہ منبر سے نہیں کر سکتا، بس عیبدار کر دیا، عیبدار، بیٹھ گیا۔ پھر نظر ڈالی پورے مجمع پر، اور اب کہا لا یقومن احد منکم عن مقامہ حتی یتکلم ابن ھذا محمد۔ دیکھو تم میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھے جب تک میرا محمد اپنی پوری بات نہ کہہ دے۔ اور کریے، اور سب کو بٹھا کر کفر کو، شرک کو، بغاوتوں کو، سرکشیوں کو، عیاریوں کو، مکاریوں کو، غداریوں کو، سب کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد مڑے اور اپنے بھتیجوں کو دیکھا اور کہا قم یا سیدی و مولایا، اٹھو میرے سردار، میرے مولا، اٹھو۔ کس نے اٹھایا؟ بیٹھا تھا محمد، تمہارا محمد بیٹھا تھا، کس نے اٹھایا؟ ابو طالب نے۔ ایک ہی نشست میں
ابو طالب کے دو عمل، سامنے والے کو بٹھایا، پیغمبر کو اٹھایا. پڑھے لکھے لوگ ہو، بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. دعوت ذوالعشیرہ کے دن جب چوتھا دن آیا، 4 ڈے آیا، اس وقت کیا تھا؟ کفر کہاں تھا پورا؟ ابو لہب میں. اسلام کہاں تھا پورا؟ سرکار رسالت میں. رسول تھے اسلام کا سمبل، اور ابو لہب تھا کفر کی علامت. سارا کفر تھا ابو لہب میں، سارا دین اور اسلام تھا ذات محمد میں. اب ابو طالب کا ریئیکشن بتاؤ. ابو طالب نے ابو لہب کو نہیں بٹھایا، ابو طالب نے محمد کو نہیں اٹھایا، بلکہ اب لفظ بدل کے کہو کہ کفر کو بٹھایا، اسلام کو اٹھایا. پہلے ہی دن کفر کو دبایا، اسلام کو اڑایا. یہ میں بلا وجہ آپ کو زحمت نہیں دے رہا ہوں. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. وہ جو سچ لایا اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، وہ دونوں متقی ہیں. شاید اپنی جگہ پر نہ بیٹھے رہ جائیں. اب کہتے ہیں وَبَلِّغْ رسالت ربک، میرے بیٹے، میرے سید و سردار مولا، اللہ کی رسالت پہنچا دو. میں تو چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں. بلغ، کیا کہا ابو طالب نے؟ بلغ. آپ کے ذہن عالی میں کیا تاریخ اسلام کا خاکہ پورے طور پہ نہیں ہے؟ سفر کیا ہے اسلام نے؟ مکے سے مدینے تک اور وادی غدیر تک 23 سال لگے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، 23 سال لگے ہیں. یعنی دعوت ذوالعشیرہ ہے ابتدا، غدیر ہے انتہا. دعوت ذوالعشیرہ ہے آغاز، غدیر ہے انجام. دعوت ذوالعشیرہ ہے بچپنا، غدیر ہے شباب، جوانی. یہ 23 سال کا فاصلہ ہے. اور کیا ہوا ان دونوں میں؟ 2 آوازیں اٹھی. توجہ چاہ رہا ہوں، 2 آوازیں اٹھی، بس 2 آوازیں. ایک آواز دعوت ذوالعشیرہ میں اٹھی، بلغ رسالت ربک، اور ایک آواز غدیر میں اتری، یا ایھا الرسول بلغ. بڑا فرمایا. بس فرق اتنا ہے، ایک ہی جملہ تھا، بولنے والے 2 تھے. دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب بولے بلغ، اور غدیر میں اللہ بولا بلغ. وہ مسلمان اتنا بتا دے، دعوت ذوالعشیرہ پہلے ہے یا غدیر پہلے ہے؟ کہ دعوت ذوالعشیرہ پہلے ہے، غدیر پہلے ہے. تو کس نے کس کو کاپی کیا ہے؟ کس نے کس کو نقل کیا ہے؟ اتنا بتا دو. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ جانے کہاں ہے آپ. بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھ رہے ہیں ابو طالب علیہ السلام پر بابادہ بلند سلوات. روایت حدیث میں ٹچ ہی نہیں کرتا. قرآن مجید 39واں سورہ 32ویں اور 33ویں آیت پڑھیے جا کر. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. حضرت ابو طالب نے کہا بلغ رسالت ربک. ابھی آپ اس منزل پہ نہیں آئے. غور کریے، دنیا میں ابھی تو کسی کو پتا ہی نہیں کہ یہ دعوت ذوالعشیرہ ہو کیوں رہی ہے، پروگرام کیا رکھا جائے گا، کچھ نہیں پتا. اور چوتھے دن ابو طالب کہہ رہے کہ رسالت پہنچا. ابو طالب کو کہاں سے پتا چلا؟ پوچھنا چاہ رہا اتنا سا. نہیں ابھی بھی غور کیا آپ نے؟ ابھی بھی غور نہیں کیا. بڑوں کو پتا نہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ کاہے کے لیے ہو رہی ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، پروگرام کیا ہے، منصوبہ کیا ہے. ابو طالب اعلان سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ رسالت پہنچا، اپنے رب کی رسالت پہنچا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں. 23 سال پہلے جو ابو طالب نے کہا تھا کہ بلغ رسالت ربک، اسی لہجے میں اللہ 23 سال کے بعد بولا
غدیر میں، اور کیا کہا؟ بلغ ولایت ربک۔ ابو طالب نے کہا تھا رسالت پہنچا، اللہ نے کہا ولایت پہنچا۔ توجہ چاہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا ولایت پہنچا، تو دونوں جگہ بلغ۔ لہجہ کیا ہے صاحب؟ یہ بیٹھے ہیں، امر کا صیغہ یہ 3 کیفیتوں سے استعمال ہوتا ہے۔ کیسے؟ بڑے سے اگر امر کہو، یعنی اگر بڑے سے کہیے امر میں کوئی آرڈر والا لفظ ورڈ یوز کیجئے، سینٹینس جو امر ہو، جو آرڈر ہو، جو حکم ہو، وہ اگر آپ بڑے سے کہہ رہے تو اس کو کہا جائے گا التماس، درخواست، اپلیکیشن، گزارش۔ یہ برابر والے سے اگر کہا جائے گا، اللہ فرما رہے ہیں آپ، تو برابر والے سے تو برابر کی بات ہوتی ہے۔ چھوٹے پر چلتا ہے حکم، کس پر چلتا ہے؟ چھوٹے پر۔ اللہ فرمائیے آپ، حضرت ابو طالب نے کیا کہا؟ بلغ، پہنچائیے، اٹھیے، قم، اٹھیے، پہنچائیے۔ اللہ فرمائے پہنچائیے، پہنچا۔ کب پہنچا رہے؟ رسول اللہ کو سب سے پہلے مولا کا لفظ دینے والا کون ہے؟ اور مطلق نہیں، کہا مولایا، میرے مولا کھڑے ہو، میرے مولا کھڑے ہو۔ تو کھلے میدان میں کافروں کے سامنے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے حضرت ابو طالب نے اعلان کر دیا کہ میرا مولا تو محمد ہے۔ مولا، مولا، اب سنیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرا مولا محمد، قم یا مولائی، اٹھو میرے مولا۔ ادھر سورہ محمد نازل ہوا، 47واں سورہ قرآن مجید کا، اس میں اللہ نے اعلان کیا ذالک بین اللہ مولا الذین آمنوا والذین کفروا لا مولا لہم۔ ہم اللہ کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ نہیں پہنچے؟ نہیں پہنچے؟ کافروں کی کوالٹی کیا بتائی اللہ نے؟ کافر کس کو کہیں گے؟ لا مولا لہم، جن کا کوئی مولا نہ ہو۔ وہ کون ہے؟ کافر۔ کافر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو، اور ابو طالب تو بھرے مجمع میں کہہ رہے ہیں میرے مولا۔ نہیں سمجھے آپ؟ میرے مولا۔ اٹھو اور جھومیے گا، والہانہ انداز میں آئیے گا، ولائے علی میں مست ہو کر سماعت کا فریضہ انجام دینا چاہ رہے ہیں۔ لٹریچر، ادب، منبر سے بول رہا ہوں، دعوت ذوالشیرہ سے پہلے عربی لٹریچر میں مولا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ سید و سردار کے معنی میں مولا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ عربی لٹریچر پڑھیے، عربی ادب پڑھیے، کتابیں پڑھیے، سب معلقات پڑھیے، جتنی بھی کتابیں شاعری پڑھیے اس دور کی۔ لفظ مولا سے ناآشنا تھے لوگ۔ فرمائیے یہ لقب محمد کو سب سے پہلے کس نے دیا؟ ابو طالب نے دیا۔ دیا نا کہ مولا، مولا۔ اٹھیے، اچھا کہا دیا مسجد میں، حج میں کہا دیا؟ دعوت ذوالشیرہ میں۔ دعوت ذوالشیرہ میں کیا تھا؟ کتنے مومن تھے؟ کتنے مسلمان تھے؟ کہ سارے کافر۔ یہ ہے جگر ابو طالب کا کہ کافروں نے محمد کے مولا ہونے کا اعلان کیا۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، سارے کافروں میں جہاں ایک بھی مومن نہیں، ان کے درمیان محمد کی مولائیت کا اعلان کس جگر سے کیا، کس گردے سے کیا؟ یہ ہے شجاعت کا کمال۔ ابو طالب نے کافروں کے مجمع میں بھری ہوئی بھیڑ میں اللہ کے رسول کو کہا آپ میرے مولا ہیں۔ بھئی یہی تو برہم ہو گیا اللہ۔ آپ اگر پورا قرآن پڑھیں تو محمد سے اللہ نے جب بھی گفتگو کی ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، نون، یاسین، ہر جگہ پر کہا اے میرے پیارے، اے میرے محبوب، اے میرے احمد، اے میرے محمد، اے کملی والے، اے چادر والے، اے سید و سردار، اے میرے ستارے، اے میری آبرو کے رکھوالے، اے میری عزت کے گواہ، اے میری توحید کی سند۔ ہر جگہ کہتا گیا، پیار میں کہتا گیا میرے حبیب میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا لتشقا، تاکہ تجھے مشقت ہو۔ میرے حبیب ذرا نمازوں میں کم کھڑا ہو، پیروں پہ ورم نہ جایا کرے۔ ہر جگہ پر پیار، ہر جگہ پر پیار، ہر جگہ پہ پیار۔ مگر غدیر میں آ کے برہم ہو گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا
ذرا سا باہر نکلو، اپنے اندر سے باہر نکلو. ہوا کیا؟ وہ جو پیار کے لہجے میں بات کرتا تھا رحمت للعالمین سے، سید الانبیاء سے، آج اس کا مزاج برہم کیوں ہے؟ مشیت غصے میں کیوں ہے؟ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حبیب اگر تو نے علی کو مولا نہ بنایا غدیر میں، اگر مولا نہ بنایا غدیر میں، تو رسالت ختم، رسالت پہنچائی نہیں. اتنا کیوں بگڑا خدا؟ کیوں بگڑا؟ اصل میں بگڑا اس لیے کہ غدیر میں 1,40,000 مسلمان ہیں. اللہ اس لیے بگڑا. محمد نے قرآن میں قانون بنایا ہے، 55واں سورہ 60ویں آیت، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. میرے ابو طالب کا گردہ دیکھ کہ اس نے پورے کافروں میں تیرے مولا بنا دیا، تو تیرا تو مجمع مسلمانوں کا ہے، یا علی کو مولا بنا دے، کیا پریشانی ہے؟ بات چلتے رہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب ابو طالب علیہ السلام کا باباد بلند سلمان. جی حضور، اب ذرا سا آ جائیں، وقت محدود ہوتا ہے صاحب. قم یا مولائی و سیدی، اٹھئے. اب میں آپ کو لے آیا ایک مقام پر، جو سچائی لے کے آیا وہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہ دونوں کیا ہیں؟ کیا لقب ہے؟ کیا ڈگری ملی؟ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ کیا ملا؟ متقی. متقی ہے نا؟ تو جو رسول کی تصدیق کرے گا متقی ہے کہ نہیں؟ اور جو متقی ہو جائے پھر اس کے بارے میں سوال کرنا دماغ کا دیوالیہ پن ہے یا نہیں؟ تقوی یعنی لاسٹ ڈگری. عارف صاحب، جب ساری منزلوں سے گزر چکتا ہے کردار، جب اس کو متقی کہا جاتا ہے، تو اب اس سے سوال کرنا پاگل پن نہیں ہے؟ یعنی اللہ تو سرٹیفکیٹ بڑے احترام کے ساتھ لکھ کر ہاتھ میں دے رہا کہ یہ متقی ہے، اور مسلمان پوچھ رہا نماز پڑھی ہے آپ نے؟ پاگل ہے. اللہ متقی کہہ رہا ہے اس کو. وہ عالم الغیب ہے، دلوں کے حالات جانتا ہے. کیا جس نے ایمان کا اظہار نہ کیا، کلمہ نہ پڑھا، مومن نہ ہوا، اس کو اللہ متقی بنا دے گا؟ اور یہ نظام الہی ہے، سقیفہ کی دھاندلی نہیں ہے. یعلم ما فی الصدور، دلوں کے اندر تمناؤں کی ترنگیں جو اٹھتی ہیں ان کو اٹھنے سے پہلے جانتا ہے. اتنا جان کر وہ اگر کسی کو تقوی کی ڈگری دے رہا ہے، متقی کی ڈگری دے رہا ہے، تب اس سے سوال نہیں ہوگا. تب دیکھنا ہے کہ وہ متقی کون ہے، جس کو اللہ نے متقی کا جو تصدیق کرے. اب دیکھیے پوری روایت آپ نے لکھی، ہم نے تو لکھی نہیں. کہتے قم یا سیدی و مولائی وبلغ رسالت ربک. اس کے بعد کہا، سنیے کمال کی بات کہی خدا کی قسم، عجیب و غریب انداز سے، وبلغ رسالت ربک انک صادق المصدق وانا اصدق. تم صادق بھی ہو اور تصدیق کیے ہوئے بھی ہو، اور میں تصدیق کرتا ہوں. کس نے تصدیق کی ہے؟ کافروں میں تصدیق کون کر رہا ہے؟ ابو طالب تصدیق کر رہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو تصدیق کرے وہ متقی. تو اب ابو طالب کا لقب کیا ہوا قرآن میں؟ متقی. تو جو متقی ہو گیا بارگاہ الہی سے، جس کو سند مل گئی، ڈگری مل گئی، اب اس کے بارے میں بحث کیوں کر رہے ہو؟ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ اللہ نے تو متقی کہہ دیا. اور کیا دلت چاہتے ہو، سند چاہتے ہو تو سنیے، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ جائیں گے. وہ اللہ ہے، اللہ کل شیء قدیر. اس نے کہا میں نے محمد کی تصدیق
کافروں کے مجمع میں ابو طالب کے ذریعے کرا کر قرآن میں قانون لکھا کہ جو محمد کی تصدیق کرے گا وہ متقی ہوگا، مگر ان بے غیرتوں نے، بے حیاؤں نے قرآن کی سندوں کو بھی پسے پشت ڈال کر ان کے کفر کا پرچار کیا اور کہا کلمہ نہیں پڑھا تو قدرت کو جلال آ گیا۔ میں نے ابو طالب کو متقی کہا ہے نا، تم نے تسلیم نہیں کیا، تو پھر بھی میں اللہ نہیں ہوں۔ تم نے تو ابو طالب کو متقی نہیں مانا، میں اللہ نہیں ہوں۔ اگر ابو طالب کے بیٹے کو امام المتقین نہ بنا دو، امام المتقین یہاں تک لائے دے، ہم سلوات پڑھ گئے محمد والے۔ تقوی اب آئیے، بس چھوٹی سی بات آپ نے سنا ہے، فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا۔ حضرت ابراہیم صدیق۔ اب میں چلتا ہوں آپ کو لے کر قرآن میں، دو کا نام لیا، حضرت ابراہیم سورہ مریم میں صدیق، جناب یوسف سورہ یوسف میں صدیق، یوسف ایوہ الصدیق، اے یوسف اے صدیق، یہ صدیق ہو گئے۔ اور آگے بڑھیے، جناب عیسیٰ سورہ آل عمران میں صدیق۔ کتنے صدیق ہوئے حضور؟ ابراہیم، یوسف، عیسیٰ۔ آگے بڑھیے، جناب اسماعیل صدیق، 4 صدیق ہو گئے، ابراہیم، یوسف، عیسیٰ، اسماعیل۔ کتنے مرد صدیق ہوئے؟ 4۔ اب ایک عورت صدیق، ایک خاتون صدیقہ، سورہ آل عمران 3 سورہ، آیت نمبر 42 42۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ یہ کہا عورتوں پر، دنیا کی عورتوں پر جسے چن لیا، منتخب کیا، سلیکٹ کیا، نکالا، یہ ہے مریم۔ کون ہے؟ علی نساء العالمین۔ پورے یونیورس میں، پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ سپیریئر، اسے بنایا صدیقہ۔ جناب حوا کو صدیقہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ جناب حوا معصومہ نہیں تھی، جناب حوا مطہرہ نہیں تھی، جناب حوا نبیوں کی ماں نہیں ہے، رسولوں کی ماں نہیں ہے، پھر ان کو صدیقہ کیوں نہیں بنایا؟ کیا حضرت مریم اور جناب حوا میں ایک فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ معصومہ تو دونوں ہے، مطہرہ تو دونوں ہے، پھر فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ مریم کے باپ ہے، حوا کے باپ نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تخلیق کا مظاہرہ ہے، اللہ نے بغیر باپ کے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، تو صدیقہ کیوں نہیں؟ کہیں قانون کمزور پڑ جائے گا۔ کیا کمزور پڑ جائے گا؟ کہ ہم قرآن میں لکھ رہے ہیں کہ ہم اسی عورت کو صدیقہ بناتے ہیں جس کا باپ صدیق ہو، اور وہ صدیق کون ہوتا ہے؟ معصوم ہو، صدیق ہو، اس کی بیٹی صدیقہ بنے گی۔ آپ اصل میں تسلیم ہی نہیں کرتے جب تک کھول کے نہ کہی جائے بات، جب تک بالکل اوپن نہ کی جائے، جب تک آپ مطمئن تھوڑا ہی ہوتے۔ باپ جب تک صدیق نہ ہو، بیٹی صدیقہ، یعنی قرآن سیرت دے رہا ہے کہ سچے باپ کی بیٹی صدیقہ ہوتی ہے، جھوٹے باپ کی بیٹی۔ ٹھیک، اب چلیے، تو اب 5 ہوئے صدیق، 4 مرد، ایک عورت۔ دیکھیں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو، چونکہ خاتون کی مجلس ہے نا، وہیں لے آیا میں نے، بہت دیر آپ کو مصروف رکھا قرآن کی وادیوں میں، قرآن کی فضاؤں میں۔ تو بھائی آپ اصل مقصد کی طرف، 5 کو اللہ نے صدیق بنایا، 4 مرد، ایک عورت۔
ایک خاتون، بلا فرمائیے، مگر یہ 5 1,23,900 نہیں، 3 تو 4 تو یہ خود ہے، گھٹاؤ 4 بھی 395، 1,23,995 نبیوں میں 17,000 برس میں سینکڑوں گھرانوں میں 5 ملے. اتنے بڑے دور کو، اتنے بڑے پیریڈ کو، اتنے بڑے پھیلاؤ کو، اتنی بڑی تعداد کو 17,000 برس میں 5 ملے. آپ اس کو ہلکے میں نہ لیجیے گا خدا کے لیے. حضرت آدم سے لے کر سرکار رسالت باب تک، قرآن کے نزول تک 17,000 برس. 17,000 برس میں زمانے الگ، گھرانے الگ، خاندان الگ، ہستیاں الگ، سب کو ملا کے مجموعی طور پر ٹوٹل 5 صدیق دیے، 4 مرد 1 عورت. تو 1,23,995 انبیاء کو جو 17,000 برس میں پھیلے ہوئے زمانے میں ملے، 5 صدیق، 4 مرد 1 عورت، اللہ نے وہ ایک ہی گھرانے کو، ایک ہی زمانے کو، ایک ہی شخصیت کو ایک ہی وقت میں دے دیے، اور اس شخصیت کا نام ہے ابو طالب. سنیے آپ، 5 بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا ہوں، گفتگو صدیق پر ہے، ابھی ہٹا دو نہیں. قرآن کے اندر 5 صدیق، رسول اللہ صدیق، علی صدیق، حسن و حسین صدیق، بی بی صدیقہ. تو یہ بتائیے محمد کس کا بھتیجا؟ اچھا ابھی نہیں سمجھے گے. یہ 5 صدیق، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5 صدیق، 4 مرد 1 خاتون، ایک ہی وقت میں ایک ہی گھر میں ابو طالب کو دے دیے. آپ کہیں گے کیسے؟ ارے بھائی محمد کو جانوں میں بٹھا دیا، علی کو نسل میں رکھ دیا، حسن و حسین کو ذریت میں رکھ دیا، فاطمہ کو بہو بنا دیا. ہائے ہائے ہائے، دیکھیے آپ آ گئے صدیق. اب سنیے، ابو طالب کو جو صدیق دیے وہ ان سے بڑھ کر ہیں جو 17,000 برس میں 1,23,995 معصوم ہستیوں کو ملے. یہ ان سے بڑے ہیں. کیسے بڑے؟ تم بتاؤ کہ صدیق ہیں ابراہیم، بڑے، مگر کیا علی سے بڑے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، علی سے بڑے ہیں؟ یوسف علی سے بڑے ہیں؟ حسن و حسین سے بڑے ہیں؟ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ علی سے بڑے ہیں ہی نہیں ہے جناب. یوسف میں اور علی میں فرق ہے. اب کیا کروں میں، میری مجبوری ہو جاتی ہے. چلو سب کو چھوڑا، مریم صدیقہ، تو فاطمہ کیا؟ صدیقہ کبریٰ. صدیقہ کبریٰ. شاید جھومنے والا مقام آ گیا. فاطمہ کون ہے؟ صدیقہ. بڑی منزل پہ لے آیا جی. ایک آیت سناؤں گا آپ کو، اور شاید آپ کی طبیعت بحال ہو، فرحت میں آ جائے، آپ مقام مسرت پر رسائی کریں. ریفرنس دے رہا ہوں عزیزوں، سورہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت نمبر 75. صدیق کب بنتا ہے انسان؟ ساری خوبیوں سے گزر کر. ارے بھیا اتنے سارے نبیوں میں بھی 17,000 برس میں کل 5 ملے، تو امپورٹنسی تو ہوگی. نبی ہونا آسان ہے، صدیق ہونا مشکل. اب میں کیا کمپیریزن کروں بھائی آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے. رسول 313، انبیاء 1,24,000، معصوم تو بہت، مگر صدیق کتنے؟ فرشتوں میں بھی ایک بھی صدیق نہیں. معصوم ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اگر قرآن کی پرتیں کھولنے پہ آ جاؤ تو دماغ چٹک جائے.
ذہن دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، معمولی مقام ہے اہل بیت کا، شہزادی عالمیان کا. ذرا سنیے گا، عظیم منزل پہ لے آیا آپ کی سماعتوں کو. صدیقہ شہزادی، صدیقہ مطلقہ، صدیقہ کبریٰ، صدیقہ عظمیٰ، بڑی صدیقہ. مریم ہے چھوٹی صدیقہ اور بی بی. اب 5واں سورہ 75ویں آیت. یہ ہمارے سماج سے، ہماری سوسائٹی سے، ہمارے آڈینس سے، ہمارے سامعین سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا. صدیق دا لاسٹ پوسٹ. صدیقیت کردار کی، کیریکٹر کی، محاسن، بیوٹی، خوبصورتی، جمالیات، کمال، رفعت، شان، شوکت، عظمت، رتبہ، درجہ، منصب، مقام، فضیلت، منقبت، ثنا، مدحت، جو بھی چیز دیکھیے. کیا ہے صاحب؟ آخری منزل. آخری منزل پہ جب کردار آتا ہے تو اسے اللہ کیا کہتا ہے؟ صدیق. عورت ہو تو صدیقہ. اب چلیے، یہ سوچ لیا آپ نے کہ کس مقام پہ جا کر یہ ڈگری ایشو ہوتی ہے، صدیقہ کی یا صدیق کی. اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں 75 آیت 75 سورہ مائدہ. بڑے مزے کی بات ہے صاحب، لطف اٹھانا تو اٹھا لینا، میرا تو کام ہے اشارہ کر دینا، قرآن میں نشاندہی کر دینا، پڑھنا آپ کا کام ہے. اب پروردگار کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اللہ کہتا ہے ارے دیوانوں، پاگلوں، احمقوں، تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. عیسیٰ از نتھنگ، کچھ نہیں ہے. مل مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کچھ نہیں. انکار مطلق، ایبسولوٹلی ڈینائی، کچھ نہیں. مائے نافیہ، مل مسیح عیسیٰ ابن مریم، نہیں نہیں نہیں، از نتھنگ، کچھ نہیں ہے. عیسیٰ پھر کیا ہے؟ اللہ رسول، صرف ہمارا رسول ہے. اور یہ کوئی نیا رسول نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے بہت رسول بھیجے ہیں، بہت سارے رسول بھیجے. ٹھیک ہے، رسول بھیجے، ہاں صاحب بھیجے تو ہیں. تو سنو، یہ رسول ہے فقط، ابن اللہ نہیں ہے، سن آف گاڈ نہیں ہے، فرزند خدا نہیں ہے. یہ رسول ہے، اللہ رسول، یہ صرف رسول ہے. قرآن بول رہا ہے یہ کیا ہے؟ رسول. سناب لے، یہ رسول ہے. صدیق، غور کریے گا، یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے. اس کے بعد کا کانا امہ صدیقہ. بس فرق اتنا ہے کہ اس کی ماں صدیقہ ہے. رسول، رہبر، ہادی، گندی ماؤں کی اولاد نہیں بنتے. ماں کردار کی آخری منزل پہ ہو. جب اس کے بطن سے نبی پیدا ہوتا ہے، کیا ہے؟ کانا امہ صدیقہ. عیسیٰ کی کوالٹی یہ ہے کہ ان کی والدہ گرامی صدیقہ ہے. اب صدیقہ ہے تو کیسے صدیقہ؟ کیسے ہو؟ کیسے؟ اب کہتا ہے کانا یاکلان الطعام. اب میں آ گیا قرآن کی اس حقیقت کی طرف آپ کو لے کر. یہ عیسیٰ بھی اور عیسیٰ کی ماں بھی دونوں صدیق ہیں. بیٹا صدیق، ماں صدیقہ. بار بار سمجھاؤں گا کیا؟ صدیقہ مطلب، صدیق مطلب آخری ڈگری، جہاں سب کچھ انکلوڈ ہو، جہاں ساری چیزیں خوبیاں آ جائیں، خوبیوں کے مجموعے کو ایک بھی خوبی نہ بچے، وہاں ہوتا ہے مرتب صدیق کا ٹائٹل اور کرے لقب. تو کون ہے یہ دونوں؟ بیٹا صدیق، ماں صدیقہ. مولانا ذرا سنیے، یہ ماں بیٹے دونوں صدیق و صدیقہ. بیس کیا ہے؟ ہنسو نوجوانوں، قرآن تم سے مخاطب ہے. اللہ کہتا ہے کانا یاکلان الطعام. یہ دونوں ماں بیٹے صدیق اور صدیقہ اس لیے ہیں کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. ہنسے نہیں. شاید مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو، میں آپ کے دل و دماغ میں نہ اتر سکا ہوں، قریب نہیں ہوا، ٹچ نہیں کیا. اتنی محنت کی
صدیق یا صدیقہ کی ڈگری کب ملے گی بھائیوں؟ کلائمیکس کردار کا، اسے ڈیپینڈ کائے پہ کر رہا ہے اللہ؟ یا کولانی طعام، یہ دونوں کھانا کھاتے اس لیے صدیق ہیں۔ بہت سمپل سا طریقہ مل گیا بھائی، کھانا کھاؤ اور صدیق بنو۔ بھائی ابھی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو نان صدیق ہے، ابھی آپ صدیق نہیں ہیں، ابھی مجلس ختم ہوگی دسترخوان پہ بیٹھیں گے سب صدیق۔ آپ دیکھیں مسکرا رہے، غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کانا یا کولانی تام، یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے ہیں اس لیے صدیق ہے۔ تو یہ تو بہت سمپل سا طریقہ مل گیا، بیس سورس ذریعہ صدیق ہونے کا۔ میں بھی صدیق، آپ بھی صدیق، کئی وقت صدیق۔ ناشتہ کیا، بریک فاسٹ صدیق، لنچ ڈنر صدیق، اب رمضان میں اور زیادہ، سحری میں صدیق، افطاری میں کھانا کھا رہے ہیں۔ تھوڑا سا ذرا سا طبیعت، آپ کی طبیعت بھی لطیف ہو جائے، پھر آئیے صاحب، محنت میری رائے گا نہ جائے اور آپ کی حاضری عبادت پہ تبدیل ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں فرش اعضاء پہ بیٹھ کر صدیق اور صدیقہ اتنا سینسٹیو پوسٹ، اتنی اہم امپورٹنٹ باعظمت پوسٹ، اور کاہے پہ منحصر کر دی؟ ڈیپینڈ کھانے پر۔ تو اب یہ ہوا کہ جو جتنی مقدار میں کھانا کھائے گا ہوتا ہے صدیق۔ جو 1 کلو کھائے وہ صدیق، جو 2 کلو کھائے وہ بڑا، جو 3 کلو کھائے وہ اور بڑا، جو دیگ کھا لے وہ اور بہت بڑا، جو پھل کھائے وہ بڑا، اور جو باغ کھا لے۔ سلوات پڑے کمال ہے صاحب، کیا سمجھے صاحب؟ دیکھ رہے کیا ہے؟ اب تو کیٹاگریز ہوں گی نا، کیٹاگری آپ ہم میں بھی تو کرتے ہیں نا، وہ بڑا خطیب، وہ میڈیم خطیب، وہ چھوٹا خطیب، بولا جاتا، یہ تو ہر جگہ ہوتی ہے طبقہ بندی۔ تو بھیا نارمل صدیق، اسمال صدیق، بگیسٹ بڑا، اور بگسٹیٹ سپرلیٹیو ڈگری صدیق اکبر ہے۔ تو کھانے کی مقدار پہ ہوگا نا۔ اب جس کے ساتھ جیسے جیسے لقب میں ڈبل پن آتا جائے، نام کے ساتھ ساتھ ایک لفظ کا اور اضافہ، اس میں جھانک کے دیکھ لینا ہے کہ کتنا کھایا ہوگا اس نے، ویسے ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آپ ہنس لیے، آپ مسکرا لیے، میں نے مومنوں کا دل خوش کر دیا۔ افضل الاعمال بعد الصلاۃ ادخال السرور فی قلب المومن، نماز کے بعد سب سے بڑا عمل ہے مومن کے دل میں مسرت کا داخل کرنا۔ تو مجھے ثواب تو مل گیا۔ آپ مسکرائے، یہ گلاب جیسے چہرے فرش اعضاء پہ بیٹھ کے مسکرائے، یہ تمنا زہرا کی شاخوں کے پھول ہیں۔ یہ عزادار جو بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بھائی بڑے بڑے جینیس، انٹلیکچوئلز، جینیس یا بڑے پڑھے لکھے بڑے ذہین لوگ بیٹھے فرش اعضاء پر، سب صاحبان عقل ہوتے۔ تو بھیا کائنات پر بنیاد رکھی صدیقیت کی اللہ نے، 5واں سورہ 75ویں، کانا یا کولانی طعام، کھانا، فوڈ۔ تو قائل کر سکو گے دنیا کو صاحب اسلام تو بڑا سستا مذہب ہے، کھانے پر صدیقیت بانٹ رہا ہے، جتنا کھا لے کوئی اتنا بڑا صدیق ہو جائے۔ یہ نہیں ہے، ترجمہ ہی نہیں کیا لوگوں نے۔ اگر قرآن کہتا یا کولان طعامن کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، صرف کھانا کھاتے ہیں، نہیں، الف لام تحسین کا لگایا، سب سے بہتر والا کھانا یہ کھاتے ہیں۔ کون سا کھانا؟ سب سے بہتر۔
اور سب سے بہتر کھانا کون سا ہے؟ جنت کا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا کہ عیسیٰ اور مریم نے کبھی دنیا کا پیدا شدہ کھانا کھایا ہی نہیں، جب بھی آیا جنت سے آیا۔ آپ جاگے ہیں نا، پورے بیدار ہیں؟ کہوں جملہ، مسلمانوں قرآن پڑھ کے تمہارے جذبے کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تم جسے چاہے صدیق مانو، صدیقہ مانو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ثابت کرنا پڑے گا کہ جسے تم صدیق مان رہے ہو اس کے لیے جنت سے کیا بار کھانا آیا؟ کیا بار کھانا آیا؟ یا کولانی تام۔ اور آپ مکمل جاگ گئے۔ دو سسٹم بتا رہا ہوں، دو نظام، دو سیرتیں، دو قانون، دو روش، دو طرز، دو انداز جو اللہ نے رکھے ساری کائنات میں چنا 17,000 برس میں۔ ایک مرد صدیق، ایک خاتون صدیقہ، ڈیپینڈ کائے پہ کیا؟ یا کولانی تام۔ سب سے بیسٹ کوالٹی کا فوڈ کھانا وہ ہے جنت کا۔ مریم کے لیے جنت سے کھانا، عیسیٰ کے لیے جنت سے کھانا، تو یہ تو ملے 17,000 برس میں۔ 1,23,994 معصوموں کو یہ دو صدیق ملے، لیکن ایک ہی وقت میں جو ابو طالب کو ملے ان کے بارے میں بھی تو سنو، وہ کیسے ہیں؟ وہ ہیں اکبر، یہ ہے خالی صدیق، یہ ہے خالی صدیقہ، وہ ہے صدیقہ کبریٰ۔ کا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کھانا۔ جب آپ نے قرآن میں بنائی دی دلیل کہ جو جنت کا کھانا کھائے وہ صدیق، تو اب مریم میں اور فاطمہ میں فرق ہے۔ کیا ہے مریم؟ کیا کوالٹی ہے؟ صدیقہ کیوں ہے؟ کہا جی وہ جنت کا آیا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ اب بھی فاطمہ سمجھ میں نہیں آئی، دونوں میں فرق ہے۔ وہ خالی صدیقہ ہے، یہ صدیقہ کبریٰ ہے۔ کا فرق کیا ہے؟ جو جنت سے کھانا لے اسے مریم کہتے ہیں، جو جنت کو کھانا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ ہے فاطمہ۔ جی سنیے، قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم میں، قرآن کی اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کی زبان میں استعمال کرا، دونوں کے لیے اللہ نے الگ لفظ لکھے۔ مریم، عیسیٰ، یا کولانی تام۔ قرآن میں ان کا ٹائٹل کیا ہے، لقب کیا ہے؟ یا کولانی تام۔ فاطمہ اور حسنین ان کا لقب کیا ہے؟ یطعمون الطعام۔ یہ کھاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں۔ مکمل نہیں تیار ہوئے آپ؟ تیار ہوئیے، تیار ہوئیے۔ مریم اور عیسیٰ کھاتے ہیں۔ فاطمہ کے گھر والے سورہ دہر 76واں سورہ آیت نمبر 3، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ اہل بیت فاطمہ کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ صحیح نہیں ہوا۔ عربی زبان میں ایک صیغہ ہے کامن سینٹینس، مشترک، جس کو کہتے ہیں مضارع۔ انگلش میں 3 موڈ ہوتے ہیں، کتنے صاحب؟ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ کوئی اور بھی ہے؟ نہیں، عربی میں 4 ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اور ایک سینٹینس جو دونوں میں، ایک ہی وقت میں فیوچر بھی ہے، ایک ہی وقت میں پریزنٹ بھی ہے۔ کر رہا ہے، کرے گا، کھا رہا ہے، کھائے گا، کھلا رہا ہے، کھلائے گا۔ تو اب اہل بیت کی کوالٹی کیا بنی؟ یطعمون الطعام، یہ کھانا کھلا بھی رہے ہیں اور صبح قیامت تک کھلاتے رہیں گے۔ تو اگر ہوں گے نہیں تو کھلائیں گے کیسے؟ نہیں سمجھے آپ؟ کھلانا ہے نا، کھانا ہے۔ اچھا، داد کی 2 قسمیں ہیں، ایک آواز کے ساتھ داد، ایک خاموشی کے ساتھ۔ آپ اسی منزل سے گزر رہے ہیں شاید۔ کیا ہوا؟ یہ کھلا رہے ہیں اور قیامت تک
تو قیامت تک کھلائیں گے تب نا جب ہوں گے. تو اب اہل بیت میں اگر کوئی نہیں ہے تو کھلایا کیسے جا رہا ہے؟ ان کا صاحب وہ کھلانے کا طریقہ کیا ہے؟ کھلانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آئی. یہ کھلا رہے ہیں، یہ کھلا رہے ہیں، یہ کھلا رہے ہیں. کہ کس طرح کھلا رہے ہیں؟ کیسے کھلا رہے ہیں؟ اس آیت کی چوٹ پڑی بنی امیہ پر کہ صاحب یہ فضیلت ادھر کیسے چلی جائے. انہوں نے کہا کھلانے تو نہیں دیں گے. بنی عباس پر انہوں نے اہل بیت کو قتل کرنا شروع کیا، تلوار سے، زہر سے. امام کو قتل کیا ہے نا، کر دیا، اور بھوکا پیاسا رکھ کے کیا. کہا دیکھا اب دیکھتے کیسے کھلائیں گے. ارے اہل بیت سے کیوں ٹکرا رہے ہو؟ یہ قرآن سے ٹکرا رہے ہو. اہل بیت کا فریضہ ہے قیامت تک کھلانا. آپ کیسے کھلائیں گے؟ ہم نے تو قتل کر دیا. جیسے یزید نے خوشی منائی قتل کر کے، تو ہمیں پچھلے زمانوں کی تو خبر نہیں، ہم تو اب بات جانتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کوفے سے کربلا 80 کلومیٹر تک ہے، وہاں 80 کلومیٹر کا دسترخوان بچھا، حسین نے قتل ہو کر کھانا بچھایا، کھانا کھلایا. اب تو سمجھ میں آیا کہ کیسے کھانا کھلاتے ہیں، کیسے کھلاتے ہیں. بس ماشاءاللہ. بس سرکار اب کیا عرض کیا جائے، وقت بھی اپنے دامن کو سمیٹ رہا ہے اور وقت تقاضا نزاکت ہے. آپ نے کافی سنا. تو فاطمہ ہے صدیقہ کبریٰ اور مریم ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے کہا ثابت کر کے تو رہوں گا اور تم سے پوچھوں گا بڑی کون ہے چھوٹی کون ہے. بڑی؟ اب کہیں گے آپ مجھ سے کیا مطلب؟ ارے مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں آسمان پہ کوئی بیٹھا ہے یا نہیں؟ ہوگا چوتھے آسمان پہ ہے. کون؟ حضرت عیسیٰ. کائے کے لیے؟ کیوں بیٹھے؟ تحفہ لے جائیے. آپ کا معلوم ہے 2 منٹ کی بات ہے عزیزو، مگر آپ نے 1.25 گھنٹے کے قریب 75 منٹ اور زیادہ 80 منٹ کے قریب آپ مجلس سن چکے ہیں غالباً. 5 منٹ اب آپ سے مانگ رہا ہوں میں، اپنی مرضی سے اتنی دیر سنا. حضرت عیسیٰ کہاں بیٹھے؟ کر کیا رہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ ایسا عقیدہ ہے، کنسپٹ ہے کہ اس سے کسی نے انکار نہیں کیا. عیسائی، یہودی، ہندو سب مانتے کہ ایک آئے گا کل کی اوتار، ایک آئے گا مصلح عالم. کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں چوتھے آسمان پر ہے کیا کیا چیزیں تھی ان کے وقت؟ رسالت، شریعت، کتاب، انجیل. تو انجیل آج ہے؟ ویلڈ ہے؟ کیا مطلب؟ انجیل کو دیکھ کے نماز پڑھ سکتے ہو؟ پڑھی تو قبول ہی نہیں ہوگی. اس کا مطلب کہ ویلیڈیٹی ختم، گارنٹی. تو انجیل تو منسوخ ہو گئی، ختم، گارنٹی ختم، بلکہ ختم ہے نا. ہم نہیں، تعداد ماننا ہے، کتاب کو نہیں ماننا، اس پہ عمل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا صاحب رسالت ہے ان کی؟ ہوگا نہیں، رسول اللہ کے آنے کے بعد وہ بھی ختم. شریعت ہے کہ وہ بھی منسوخ. تو سب کچھ تو منسوخ کر کے آ رہے ہیں. اور کتنے دن ہو گئے؟ 2021 ہے یہ، 14 مارچ 2021. 2021 کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ دنیا سے آسمان پہ جائے ہوئے 2021 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ کو. کیوں بھائی اتنی لمبی زندگی کیا کر رہے ہیں؟ ساری چیزیں تو ختم. ارے بھائی ریٹائرمنٹ جب ہو جاتا ہے نا ریٹائر، تو حضرت عیسیٰ تو ریٹائر ہے. اس سے آسان جملہ میرے پاس ہے ہی نہیں. اب حضرت عیسیٰ کا کام تو کچھ ہے نہیں، نہ شریعت، نہ رسالت، نہ کتاب.
تو کیوں بیٹھے بھائی 2100 سال سے؟ اور کس لیے بیٹھے؟ اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے. تو میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا. سب کہہ رہے وہ آئیں گے. کیا کرنے آئیں گے؟ ہوگا نماز پڑھنے. کس کے پیچھے؟ کس کے پیچھے آئیں گے؟ کہ وہ تو مہدی کے پیچھے پڑھیں گے. یہ مہدی کس کا بیٹا ہے؟ یہ عیسیٰ کس کا بیٹا ہے؟ کہ عیسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے. اور یہ مہدی کس کا بیٹا ہے؟ کہ فاطمہ کا بیٹا ہے. مشیت نے جھوم کے کہا اسی لیے تو رکھا ہے تاکہ آخر میں زمانے کو کھلی آنکھوں سے دکھا دوں کہ صدیقہ کبریٰ کون ہے، صدیقہ صغریٰ کون ہے. جب ایک مسلح پر دونوں جمع ہوں گے، ایک پڑھائے گا ایک پڑھے گا. پڑھانے والا کون ہوگا؟ مہدی ہوگا. پڑھنے والا کون ہوگا؟ عیسیٰ ہوگا. فاطمہ کا بیٹا پڑھائے گا، مریم کا بیٹا پڑھائے گا. اب اللہ پوچھے گا اب بتاؤ کبریٰ کون ہے، صغریٰ کون ہے؟ کتنا ہے اب بتاؤ. عزیزوں اس نظام کو ورنہ آدم کو بھی رکھ سکتا تھا، نوح کو بھی رکھ سکتا تھا، عرش اعظم پر موسیٰ کو نہیں بٹھا سکتا تھا. ایک بات اور بتا دو بس آخری پوائنٹ. وہ آپ کے موڈ کا، یہ میں نے اپنے موڈ کا پڑھا تھا، اب آپ کے موڈ کا پڑھنا چاہتا. حضرت عیسیٰ کا سارے رسولوں میں لقب ہے روح اللہ، آتما. عبادت آتما کو بڑھاتی ہے، اور عبادت جتنی خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے گی، اخلاص کے ساتھ، اتنی روحانیت. اغیار میں بھی روحانیت کا چال چلن ہے، وہاں بھی روحانیت کے قائل ہیں، روحانی مشن چلتے ہیں. وہ روحانی. اللہ نے کہا بھائی ہم تو عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر بلائیں گے. غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی شیطان کا تو ذکر بھی نہیں کیا ابھی تک. ہو کیا رہا ہے اس کو؟ یہ بھی وہاں بھی ہو گیا. یہ صلوات پڑھیے محمد والے. ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں. بس چھوٹی سی بات. روحانیت میں جو اڑچنیں آتی ہیں وہ مادیت کی آتی ہیں. میٹرزم، میٹر جب آ جاتا ہے تو روحانیت میں اڑچنیں آ جاتی ہیں. اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دنیا کی، یہ کھیتی، یہ باغ، یہ درخت، یہ فیکٹری، یہ کارخانہ، یہ سب آ جاتا ہے نا. بینک بیلنس. اللہ نے کہا چلو وہاں بلا لیں عیسیٰ کو جہاں تک شیطان کی رسائی نہ ہو. چوتھے آسمان پر بٹھایا، پہلے پہ نہیں، چوتھے پہ. حالانکہ پہلا آسمان بھی بہت بلندیوں پر ہے جی، بہت بلندیوں پر. چوتھا آسمان، پہلے آسمان کا مطلب سمو سے بنا ہے. سمو کے معنی بلندی. جب نظر کی انتہا ختم ہو جائے، وہاں سے جو حقیقت شروع ہو، اس کا نام آسمان ہے، سما ہے. اور کر رہے ہیں آپ؟ یہ بار بار نہ چھیڑیے بھائی اس کو، بیٹھ جائے بس. سمو سے سما بنا، بلندی. تو سب سے بلندی پہلے آسمان پر کیوں نہیں بٹھایا حضرت عیسیٰ کو؟ دوسرے پر بٹھا لیتا، تیسرے پر، چوتھے پر بلایا. ایک دن مزے میں پڑھ رہا تھا قصص الانبیاء، اس میں مجھے لکھا ملا کہ 3 آسمانوں تک خطرہ ہے، گڑبڑی ہے، وہاں تک شیطان پہنچ جاتا ہے، چوتھے پر نہیں پہنچتا. لکھتے خود ہو، پڑھنے کو ہمیں منع کرتے ہو. لکھا نہ کرو، تم نے خود ہی تو عدد بتا دیا. 4 آسمان ہیں، 3 تک جاتا ہے شیطان، چوتھے آسمان تک نہیں جاتا. زندہ بیٹھے رسائی کہا تھا کہ چوتھے آسمان پر پہنچا کر اللہ نے عیسیٰ کو محفوظ رکھا. کیوں رکھا بھائی؟ 12ویں کے پیچھے نماز پڑھے گا، مرضی آپ کی. آپ بیٹھے رہ جائیں تو بیٹھے رہ جائیں، آپ جوش میں داد دے دے تو دے. یہ تو آپ کا حسن ایمان ہوگا، یہ آپ کا حسن عمل ہوگا، کوئی بات نہیں. اب دیکھیں آپ کیا ہے صاحب، 21
2200 سال تو ہو گئے روحانیت کی فضا میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہوئے، تو اللہ نے یہ 2021 سال میں کیوں نہیں بھیجا؟ ابھی کسی کو پتا نہیں کب بھیجے گا، تو ابھی ڈیولپ کی منزل میں ہے عیسیٰ۔ کرنا کیا ہے عیسیٰ کو؟ کہ مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا، وہ جیسا دیوانہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک عیسیٰ اس لائق نہیں ہوا کہ باریے کے پیچھے بقائے کائنات کا سبب ہے صدیقہ کبریٰ اور صدیقہ صغریٰ کا تقابل، اور سمجھانا لوگوں کو کہ سمجھو فاطمہ کیا ہے، مریم کیا ہے، یہ خاندان کیا ہے، یہ خانوادہ کیا ہے، آل رسول، اہل بیت، صدیقہ کبریٰ، بطول عظمیٰ، ام ابیہا عذرا، کیا منزل ہے، ام الحسنین۔ لوگ جنت پہ بات کرتے، لوگ کوثر پہ بات کرتے، لوگ پریشان ہیں جنت کے لیے، یہ قوم مطمئن ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے کبھی جنت کے لیے سوچا ہی نہیں، اس لیے کہ خاتون جنت کو سوچنے سے فرصت ہی نہیں۔ خاتون جنت کون؟ خاتون جنت میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پیارے کھلے ہوئے شگفتہ گلابوں کی طرح معصوم عالم کی تمنا کے اظہار عزاداروں، نوجوانوں، آپ کی کچھ ذمہ داریاں، کچھ رسپانسبلٹیز، کچھ فرائض ہیں، کوئی میٹر نہیں، کچھ نہ سوچو، نجات کے لیے، جنت کے لیے، کسی کے بھی لیے اپنا وقت خراب نہ کرو سوچ کر۔ سوچو بس اتنا کہ فاطمہ مجھ سے کیسے راضی ہوں، اہل بیت ہم سے کیسے خوشنود ہوں۔ بس چند منٹ، کیا پڑھوں، کیا بتاؤں، اور مصائب کے حوالے سے کیا سناؤں۔ کل 28 رجب تھی، فاطمہ کا پورا چمن سفر میں ہے، کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک خاتون زہرا، ایک سیدانی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ 29 رجب دوسرا ہی دن تو ہے، کوئی صغریٰ کے دل سے پوچھے خاندان کے فراق کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اصغر سفر میں، اکبر سفر میں، 13 برس کی حسین کی بیٹی شبیہ زہرا مدینے میں، کچھ کرداروں کو حسین نے مدینے میں معین کیا۔ جناب محمد حنفیہ آپ کے بھائی، فرزند امیر المومنین
کیوں چھوڑا گیا؟ کچھ تبرکات کی حفاظت اور جناب صغرا جناب محمد ابن عباس فضل ابن عباس مدینے میں روکے گئے. جناب ام البنین مدینے میں روکی گئی. یہ کیوں روکی گئی؟ صغرا کی حفاظت کے لیے، صغرا کے تحفظ کے لیے، صغرا کو دل بہلانے کے لیے. بڑا نازک بن رہا تھا، سب لوگ تو چلے گئے تھے. جناب صغرا کا ایک کام تھا کہ وہ رسالت مآب کے مزار پر آ جاتی تھی، چراغ جلاتی تھی، چراغ کی لو کو دیکھا کرتی تھی، اور وہ دادی کی لحد پر کبھی جاتی تھی. آپ جانتے ہیں تھا کیا مسئلہ، منظر کیا تھا؟ ایک خصوصیت تھی جناب صغرا کی. جب سب جانے لگے تو آپ نے خصوصیت کے ساتھ گزارش کی شبیہ رسول پیغمبر، شبیہ پیغمبر علی اکبر سے، اور ایک جملہ کہا، اس کو سننے کی ضرورت ہے. بھیا آپ رسول کی شبیہ ہیں، میں بطول کی شبیہ ہوں، میں فاطمہ کی شبیہ ہوں، آپ رسول کی شبیہ ہیں. ہمارا آپ کا ایک معاہدہ ہو جائے. کہاں بتاؤ صغرا؟ کہا آپ جا رہے ہیں، ہم کو مدینے میں چھوڑ جا رہے ہیں، تو ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے، آپ کی خوشبو کیسے سونگیں گے؟ کہا صغرا تم ہی کچھ پروگرام مرتب کرو. صغرا نے کہا بھائی ذرا میرے ساتھ چلے. آئی اور تھوڑا سا ریت بالو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا علی اکبر اس پہ کھڑے ہو جائیے. علی اکبر کھڑے ہوئے، دونوں اپنے مقدس قدم رکھ کر. جناب صغرا نے کہا بس بھیا اب ہٹ جائیے. اب ہٹے تو وہ 2 قدموں کے نشان ریت پر ابھر آئے. جناب کبرا نے اس کو محفوظ کر لیا اور کہا خدا حافظ جائیے. کہا کبرا صغرا یہ کیا کیا ہے میری بہن تم نے؟ کہا بھیا جب آپ کی خوشبو کی تمنا ہوگی تو میں تیرے قدموں کو چومنے کے لیے قریب آ جاؤں گی، بس یہی میری زندگی کا سہارا ہوگا، یہی جانا ہے. ہمارے بھائی، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے قبیلوں کے افراد کہیں سعودی عرب میں ہیں، کہیں دبئی میں ہیں، کہیں کویت میں ہیں، باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں پر بہنیں ہیں. اے پروردگار تجھے علی اکبر کی بہن کا واسطہ، سب بہنوں کے بھائیوں کو خیریت سے رکھنا. کوئی صغرا کے دل کی طلب سے پوچھے. اللہ فرمایا جب یہ کربلا میں آ گیا قافلہ 2 محرم کو، اور 7 دن نہایت کرب میں اور بڑی بے چینی میں گزارے ہیں، اور 10 تاریخ کو جب فاطمہ کے چمن کا تباہی کا آغاز ہو گیا، کبھی جناب علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، کبھی اونو محمد کی لاشیں آئیں، کبھی قاسم کا جنازہ پامال ہوا، کبھی کوئی اور مصیبت کا اظہار ہوا. دن بھر یہی ہوتا رہا. بس ایک آدھے منٹ کی بات کرنا ہے، ایک بہن اور ایک بھائی. اللہ فرمائیے علی اکبر جب پہلی جنگ کر کے واپس آئے ہیں تو یہ پہلی جنگ ہے علی اکبر کی 18 سال کے سن میں. اور یاد رکھیے اسلام میں 86 جنگیں ہوئی ہیں، حضرت علی نے ساری جنگیں لڑی ہیں، رسول کوئی جنگ نہیں لڑے. کربلا کو حسین نے بدل دیا، کربلا کا منظر بدل دیا. کربلا میں کیا کیا؟ عباس ہیں علی کی شبی، عباس سے کہا تم نہیں لڑو گے. علی اکبر ہے رسول کی شبی، علی اکبر سے کہا تم لڑو گے، تاکہ زمانہ دیکھے کہ اگر رسول لڑتے تو کیسے لڑتے. وہ پہلی جنگ کر کے علی اکبر شبی ہے پیغمبر جب 18 برس کے سن میں بابا کی خدمت میں پہنچے ہیں تو جنت کا مالک حسین خوش ہے بیٹے کی پہلی جنگ دیکھ کر. انعام کا حق تو بنتا ہے نا. علی اکبر کو قریب بلایا، میرے لال تو نے نانا کی جنگ یاد دلا دی، اگر نانا لڑتے تو اسی طرح لڑتے. علی اکبر کو سوال کرو، انعام مانگو ہم سے. علی اکبر نے ایک مرتبہ بابا کو دیکھا اور ایک جملہ کہا حل کا سبیل الی الماء، بابا 2 قطرے پانی کے مل سکتے ہیں. پہلی جنگ، پہلا کارنامہ، پہلی خدمات. مالک و مختار، مشیت الہی کا کربلا کا معمار، جوانان جنت کا سردار، شبیہ رسول سے فرما رہے ہیں مانگو. علی اکبر نے پانی مانگا. اب حسین کیا کرے، منزل امتحان ہے. پانی ہوتا تو علی اصغر گہوارے میں تڑپتے،
پانی تو تھا نہیں، امتحان کی منزل۔ اب حسین کے دل میں بھی ایک احساس ہے کہ 18 برس میں پہلی بار خواہش کی، اور وہ بھی کوئی بڑی خواہش نہیں، پانی کی، مگر امتحان کی منزل مجبور کیے ہوئے ہیں۔ حسین نے اپنے طور پر جو عملی مظاہرہ کیا وہ آپ سن چکے ہیں، وقت نہیں ہے۔ دہن میں زبان رکھی، علی اکبر نے دہن کھینچا، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں۔ علی اکبر پھر چلے گئے۔ اب علی اکبر جب دوبارہ گئے ہیں تو علی اکبر نہیں آئے۔ علی اکبر کی لرزتی ہوئی صدا آئی، بابا میرا آخری سلام، اور زین سے علی اکبر زمین پر آ گئے۔ ختم ہو گئی مجلس۔ بس ایک احساس دلانا ہے آپ کو اور ایک منزل پر آپ کی سماعتوں کو پہنچانا ہے۔ حسین علی اکبر کا لاشا کیسے لائے یہ تو میں پڑھ نہیں سکتا، بھائی اتنا لکھا ہے کہ کمر تو ٹوٹ گئی تھی عباس کے غم میں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ علی اکبر جب زیر فرش سے زمین پر آئے تو حسین کس کرب اور کس پریشانی میں جوان بیٹے تک پہنچے ہیں۔ وہ میر انیس اس منظر کو 2 مصروں میں کہتے ہیں کہ بوڑھے باپ پر کیا عالم تباہی تھا اور کیا عالم دشواری تھا۔ لکھتے ہیں، غور کریے گا، کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ منظر کشی کی ہے میر صاحب نے، مقتل کی روایت کو اپنی بیت کے قالب میں ڈھال کر ہمارے قریب تر کیا ہے۔ حسین اٹھتے تھے گرتے تھے، اٹھتے تھے گرتے تھے، زبان پر ایک ہی لفظ تھا، یا علی یا علی یا علی، اور جب بہت دیر ہو گئی تو ایک بار جملہ کہا، علی اکبر میرے لال، بابا کا خالی پہلو بدلنا تمہیں دشوار ہوتا تھا اور اب باپ بار بار گر رہا ہے اور بیٹے تمہاری صدا نہیں آتی، بلاؤ مجھے کدھر ہو۔ ایک نحیف سی آواز آئی، میرے بابا میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ حسین آہستہ آہستہ چلے۔ سن لیا، میں نے مقتل پڑھا ہے، روایت پڑھی ہے کہ حسین کی جیسے طاقت ختم ہو گئی ہو، اب پیروں سے نہیں چل پڑے۔ جب علی اکبر نے کہا بابا میں ادھر ہوں تو حسین زمین پر گر گئے، اور کیسے چلے، کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل۔ آہستہ آہستہ علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، آنے کے بعد آپ نے سارے مراحل طے کرنے کے بعد لاشا اکبر کو اٹھانا چاہا، مگر 57 برس کا بڑھاپا، 18 برس کی جوانی، لاشا اٹھے تو کیسے اٹھے، پہلے ہی 69 لاشیں اٹھا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو کچھ تھوڑے سے فاصلے تک اٹھایا اور طاقت نے ساتھ چھوڑا، پھر زمین پر رکھ دیا، اور اب بے کسی کا مرقع بن کر کمر کو پکڑ کر آسمان کو دیکھ کے کہا، پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا، ہائے رے غربت حسین۔ اور اسی لمحہ ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا اور لرزتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز سے صدا دی، یا اطفال بنی ہاشم ہلموا الیہ، اے ہاشمی بچوں کیا میدان میں نہیں آؤ گے، اپنے آقا کی مدد نہیں کرو گے۔ ننھے ننھے بچے خیموں سے نکل کے آئے۔ اب علی اکبر کا لاشا اٹھایا، کس طرح اٹھایا، کسی کے ہاتھ پڈلیوں کے نیچے، کسی کے ہاتھ کلائیوں کے نیچے، کسی کے ہاتھ زانوں کے نیچے۔ حسین نے کمر میں ہاتھ لیے، علی اکبر کو اٹھایا، بچوں نے ہلکا کر کے علی اکبر کو اٹھانے میں سہارا دیا۔ علی اکبر کی لاش خیمے میں آ گئی، سائیدانیوں نے ہلکا کیا، ماتم ہوا، مجلس ختم ہو گئی۔ بس ایک جملہ ہے، حسین نے غور سے دیکھا علی اکبر کو کہ ہونٹوں میں حرکت تھی، حرکت تھی، حرکت تھی۔ اپنے کان کو قریب کیا، علی اکبر کیا کہنا چاہ رہے ہو بیٹے؟ کہا بابا صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ بہن میں ملاقات ضرور کروں گا، زیارت کے لیے ضرور آؤں گا۔ بابا زہر میں بجھا ہوا نیزہ میرے دل کو برما چکا ہے، میرے جگر کو توڑ چکا ہے، اب زندگی کے آثار تو نہیں ہیں، یہ تو آخری سانسیں ہیں، میں بہن کا وعدہ کیسے پورا کروں گا؟ حسین کی مشیت بھی انتظار میں تھی، چونکہ پانی نہیں پلا سکے تھے، تو اب ایک تمنا تو پوری کرے۔ کہا اکبر پھر دوہراؤ بیٹا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بابا سغرا سے ملنا چاہتا ہوں، وعدہ کر کے آیا تھا۔ کہا سغرا بہن کو دیکھو گے؟ اچھا بیٹا، 2 انگلیوں کو بلند کیا، کہا اس کے درمیان دیکھو۔ علی اکبر نے دیکھا، حسین نے کہا ساری زمینیں پست ہوں، زمین مدینہ بلند ہو،
زمین مدینہ بلند ہوئی. اکبر دیکھو صغرا کو دیکھو بیٹے. کہا بابا نظر نہیں آتی. نہیں نظر آتی. اچھا نانا کے مزار پہ دیکھو. بابا چراغ جل رہا ہے, لو جھل ملا رہی ہے, کانپ رہی ہے. چراغ مزار نبی کی لو کانپ رہی ہے, لرز رہی ہے. صغرا نظر نہیں آتی. بیٹے جنت البقیع میں دیکھو دادی کی لحد پر. بابا شمع جل رہی ہے, صغرا نظر نہیں آتی. اچھا بیٹا چچا کے مزار پہ دیکھو, وہاں بھی نہیں ہے. اچھا دادی فاطمہ ام البنین کے پہلو میں دیکھو, فاطمہ بنت اسد کی لحد پر دیکھو. بابا صغرا نظر ہی نہیں آ رہی. حسین نے ایک مرتبہ علم امامت کے زور پر عجیب انداز سے حکم فرمایا, وہ زمین بلند ہو جہاں میری صغرا ہے. اب ایک مرتبہ زمین بلند ہوئی. علی اکبر دیکھو صغرا نظر آئے گی. کہا بابا صغرا نظر نہیں آ رہی. کہا بیٹے کوئی نظر نہیں آ رہا. کہا نہیں بابا نظر تو آ رہی ہے, صغرا نظر نہیں آ رہی. کہا پھر کون نظر آ رہا؟ کہا ایک بوڑھی عورت ہے, بال سفید ہیں, چہرے پہ جھریاں ہیں. حسین جگر پکڑ کر بیٹھ گئے, کچھ کہا نہیں, رونے لگے. علی اکبر گریائے حسین سے سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. ابھی حسین رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے کروٹ لی اور کروٹ لے کے حسین کے قدموں کو چوما اور کہا بابا انگلیاں ہٹا لو. کہا علی اکبر انگلیاں کیوں ہٹا لو؟ کہا بابا واقعی صغرا ہے, دیکھا نہیں جاتا. کہا بیٹے کیا دیکھ لیا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ صغرا گھر کے اندر ہے, اس نے وہ ظرف ہٹایا ہے, میرے نقش قدم پر اپنا رخسار رکھا ہے اور رکھنے کے بعد کہا ہے علی اکبر بہن مرنے والی ہے, تیرے قدموں کے نشانوں کے سہارے اب تک زندہ تھی مگر میرا دل لرز رہا ہے. بیٹا ارے یہ صغرا ہے. کہا بابا ہاتھ ہٹا لو, دیکھا نہیں جاتا. علی اکبر تڑپتے رہے, صغرا ہمارا آخری سلام, بھیا جا رہا ہے. بہن غربت میں تڑپتی رہی, زمین مدینہ لرزتی رہی. واہ غربتا, واہ مصیبتا, واہ مظلوما, وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ألا لعنة الله وعلى القوم الظالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما, ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو جوار اہل بیت میں اعلی مقام کرامت فرما, جو زندہ ہیں ان کو اپنی رحمت کے حصار میں زندہ و سلامت رکھ. پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری قوم کے نونیالوں کو, جوانوں کو اہل بیت کا وفادار اور ان کے راستے پر چلنے والا مسلسل قرار دے. پروردگار ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ, ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. حضرات ایک مرتبہ سورہ حم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ صغرا بانو بنت سید توقیر حسین صاحب کی روح کو ہدیہ ثواب فرما دیں. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا علیہ الصلاۃ والسلام.